پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس میں دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب کی برائی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ذرا اس پہ بتائیے. دوسرا ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ فیک آئی ڈیز سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں اور پھر وہی بات ہے, صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتارنے ہیں, غیبتیں کرنی ہیں, بہتان لگانے ہیں, اور وہ جو پیٹ کانٹینٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے, خاص سرٹن جو اینگل ہے اس کو لے کر. جی بتائیے ذرا. جنید بھائی, غیبت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا ریکارڈ لگانے کے لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں, یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے. اور غیبت کی بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خاص طور پر امام مسجد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امام مسجد کا مصلی بہت مقدس ہوتا ہے, وہ آپ سب سے افضل اس لیے ہے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور جو بیماری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہی ہے, اور وہ ہے بزرگوں کی غیبت اور مقدس ہستیوں کی غیبت, اسلاف کی غیبت. اسلاف کی غیبت. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور اسلاف کی غیبت کرنا یہ اس قدر خطرناک ہے کہ عام لوگوں کی غیبت سے ایمان کا جو مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی بزرگوں کی غیبت کرتا ہے, مقدس ہستیوں کی غیبت کرتا ہے, تو ان کا جو گوشت ہے غیبت کا وہ مسموم زہر آلود ہوتا ہے. جو ان کی غیبت کرتا ہے اسے ایمان کا مرض یعنی نفاق لاحق ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ابھی ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں فیک آئی ڈیز بنا کر یا ایک اس انداز سے غیبت کی بات کی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, یہ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ اینا مالک, مالک کہاں ہیں؟ تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ذالک منافقن. کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیتے ہیں یہ تو منافق ہے, یہ تو بدعقیدہ ہے, یہ تو گمراہ ہے, یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں, فتویٰ لگاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل ذالک, فرمایا یہ ہرگز مت کہنا. حضور کی سیرت سے پتہ چلا کہ اگر آپ ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں بھی کسی کی غیبت دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کو اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو گویا کہ آپ اس عمل میں داخل ہو گئے. تو فرمایا یہ مت کہو الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی بات ہوئی, کتنی خطرناک بات ہے. ویڈیوز اور پوسٹس کو ایڈٹ کرنا, انہیں پوسٹ کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا, فارورڈ کرنا, اس پر کامنٹ کرنا اور پھر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینا. اللہ کی بارگاہ سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اللہ کیا اچھی بات ہے, واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو فرشتہ تمہاری ہسٹری لکھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ لوگ جو فیک آئی ڈیز بناتے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وہ لوگ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جنید بھائی اس وقت یہ سب سے جو بڑا مرض ہے, میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ یہ زہر ان میں صلاحیت کرتا چلا جا رہا ہے. فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں, اور یہی فیک آئی ڈیز بنا کر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وائرس بھیجے جاتے ہیں اور اس قدر یعنی شرانگیز یعنی پہلو ہو گیا کہ آپ اس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ کے نام سے لوگوں کو گندی ویڈیوز جانا شروع ہو جائیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو ادھیڑ رہے ہیں. تو جب سبب پوچھا گیا تو ایک سبب تو بتایا گیا کہ وہ غیبت کرتے ہیں, دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ یقعون فی اعراضہم, یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا جب بہتان تک چلا جائے, گھر برباد ہو گئے, نکاح توڑوا دیے گئے, طلاق کروا دی گئی, سبب صرف یہ تھا کہ کسی کی بیوی کے بارے میں, کسی کے شوہر کے بارے میں اس قدر چیزوں کو وائرل کیا گیا. حال ہی میں جی آپ پوری کریں. میں سوال اسی ربط میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو بہتان کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے رہنما باقاعدہ اپنی ٹیم کے ذریعے سے بہتان بازی کے لیے ویڈیوز کا فوٹو شاپ چیزوں کو تیار کروا, میمز بنوا, ٹیمز بنوائی ہیں بھائی, جو باقاعدہ ٹیمز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہی غیبت آگے بڑھ کر بہتان کی صورت اختیار کر لیتی ہے, اور یہ بہتان جب انسان کسی کی عزت پر لگاتا ہے تو قرآن میں اس کی سزا 80 کوڑے بیان کی گئی ہے. ایک نہایت ہی اہم بات, یہ جو ڈیوائسز ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے,
اس کیمرے کا جنید بھائی اتنا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر ایک لڑکا کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کیا معلوم کہ اس کی بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اس کیمرے کا اتنا غلط استعمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا منظر نظر آیا اس میں پہلے جاسوسی کرتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, پھر اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہیں, اور وہ ویڈیو کو دیکھنا یہ غیبت کا ایک اور انداز ہے. یعنی ایک اور انداز, یعنی اپنی آنکھوں کو ہم باقاعدہ غیبت کے اندر انوالو کر رہے ہیں, اور میں سماعتوں کو کر رہے ہیں, پورے وجود کو, جی سماعتوں کو کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو کیپشن لگائے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک, کیپشن لگائے جاتے ہیں, پھر اس میں آگے بڑھ کر کامنٹ کیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک مسالے دار کیپشن, یعنی جب تک وہ مسالے دار کیپشن نہ لگے ویڈیو پر, جنید بھائی ان کو پتا ہے کہ لائکس نہیں ملتے, وائرل نہیں ہوتے. ایک پروفیسر نے صرف خودکشی اس لیے کر لی کہ اس کی عزت کو پامال کیا گیا. ابھی حال ہی میں شعبہ انگریزی کے ایک پروفیسر کے بارے میں یہ بات آئی تھی, اس کی عزت کو پامال کیا گیا, میڈیا پر اچھالا گیا, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو باعزت بری ہوا. اب وہ اپنی یونیورسٹی سے کہتا رہا کہ جناب مجھے ایک لیٹر دے دیجئے تاکہ میرے گھریلو معاملات درست ہو جائیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. صرف ایک حدیث میں بیان کر دوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے سوا تم بات ہی نہ کیا کرو. فرمایا کیونکہ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور یہی سختی قلب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. بالکل.